سیدنا سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اسلامی بھائی تھا، مرنے کے بعد اسے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث لکھتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام علیہ السلام کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار یہی استفسار فرمایا کہ کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں؟ تو ایک شخص نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو، اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے حصے کہ جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو کے تحت فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے اطمینان ہو کہ یہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ہو سکتا ہے تو خیر ہی کرتا ہے، جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص خطرناک ہے، اس سے بچو، اس سے خیر نہ پہنچے گی، یعنی شر یعنی برائی ہی پہنچے گی۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نقل فرماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ہے، اور عدل 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 زیادتی نہ کرنا، نمبر 2 ذلیل کرنے سے بچنا، اور نمبر 3 تکلیف نہ دینا، کیونکہ زیادتی نہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور ذلیل کرنے سے بچنا سب سے بڑی مہربانی، اور تکلیف نہ دینا سب سے بڑا انصاف ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ چھوڑی جائیں تو آپس میں دشمنیاں جنم لے لیتی ہیں اور فساد برپا ہوتا ہے۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرمت نشان ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، یعنی ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت نہ لے، کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کسی مسلمان کو ناحق اور ظلماً قتل نہ کرے، کہ یہ سب جرم ہے۔ مفتی صاحب ایک اور مقام پر لکھتے ہیں کہ مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر جانو، نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو، نہ اس کا مذاق بناؤ۔ آج ہم میں یہ عیب بہت ہے کہ پیشوں، نسبوں یا غربت و افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ پنجابی ہے، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ سرحدی ہے۔ اسلام نے یہ سارے فرق مٹا دیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے، مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے۔ یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے، حبشی ہو یا رومی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی
اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ذرا سوچئے کہ کون سا مسلمان اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دے اور جہنم کے عذاب کا مستحق قرار پائے۔ ہم قہر قہار اور غضب جبار عز و جل سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو درس ہوا اسے یاد رکھنے